جی السلام علیکم۔ آپ سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی جی واپس آ گئے ہیں، ڈکی بھائی واپس آ گئے ہیں جی، 100 دن کے بعد واپس آئے ہیں اور ان سے بڑا ظلم ہوا جی۔ آ، ایسے جی کرپشن ہو گیا ہے، ایسے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، ایسے ویسے سارا کچھ آپ سن چکے ہیں۔ ریئل سٹوری کیا ہے، بیہائنڈ دا سین کیا ہے، کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کس نے کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے نا، کس نے بچایا ہے، یہ ساری کہانیاں تو آپ نے سن لی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ سب ایک طرف، لیکن میں جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ سامنے بیٹھا ہوں وہ یہ کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ وہ شخص کیا چیز ہے، مطلب وہ ملک و قوم کے لیے یا آپ کے دین اور دنیا کے لیے کیا ایسی ویلیو ایڈیشن کر رہا تھا اس سے پہلے یا آگے کرنے جا رہا ہے کہ جس کی بیس پہ آپ سب لوگوں کو اتنا پہلے تو انتظار رہا ہے، پھر ایک تجسس رہا ہے اور پھر اس کے بعد بڑا دکھ ہو رہا ہے بھی اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں چودھری سرفراز اور واٹ ایور ایف آئی اے وغیرہ وہ لوگ ایسے اور کسی نے یہ کیا وہ کیا، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس شخص کو اس موڑ پہ لانے کے لیے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ سب وہ اس کے ملین فالوورز ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کو اس کی بیہودہ اور نان پروڈکٹیو کنٹینٹ پر اس کو جو سپورٹ کر رہے تھے، فالو کر رہے تھے، سبسکرائب کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بڑی جو سمپل بات مجھے پہلے بھی سمجھ آئے، اب دیکھ کے تو بالکل اس بات پہ یقین ہو گیا، وہ کیا کہ جی ہمارے دین اسلام میں 3 سب سے بڑی چیزوں کو بتایا گیا کہ چھپا کے رکھی جائیں، یہ فتنے کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور اتنی ہی زیادہ بلکہ اس سے زیادہ یہ آپ کے لیے فتنے اور فساد کی وجہ بھی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ دولت، عورت اور نعمتیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 چیزوں کو جتنا آپ چھپا کے رکھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن جب یہ لوگ انفلوئنسرز، میٹیریلسٹک انفلوئنسرز، اچھے کنٹینٹ بنانے والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن جو سو کالڈ فیک لگژری لائف دکھا کے اور ایک میٹیریلسٹک انفلوئنسنگ سوسائٹی میں کریٹ کر کے ان لوگوں کو ان 3 چیزوں کی سر پہ ہی سے سب کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ 3 چیزوں کو سامنے لایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جب آپ تالا کھلا چھوڑ کے جائیں گے تو چور تو آئے گا، صحیح۔ تو یہی کہانی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی، لبی لباب یہ ہے کہ بجائے اس کے مورل آف دا اسٹوری، بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ افسوس کریں یا یہ ابھی اس دکھ میں بیٹھ جائیں کہ جی فلاں کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، نہیں ظلم نہیں ہوا، اس بندے نے خود دعوت دی ہے، آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے، اس نے خود دعوت دی ہے، چاہے اگر کوئی کسی کرپٹ بندے نے اس کا ناانصافی کی ہے تو اس کو بھی اس بندے نے خود دعوت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے اپنی عورتوں کا، اپنی دولت کا اس طرح جب اس نے کھلے عام نشر کیا ہے ہر چیز کو، تو بد نظری کو بھی اس نے خود دعوت دی، تو چاہے اس کو آپ بد نظری کہیں یا پھر کسی کی نظر کہیں کہ کسی نے نظر رکھی ہے جی اب تم سے یہ چیز ہم بھی لے کے رہیں گے۔ ظاہری بات اس معاشرے میں تو یہی ریالٹی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت سے کما رہا ہے وہ تو کما رہا ہے، جو نہیں کما پاتا تو وہ اس محنت کرنے والے سے بلا وجہ جلتا ہے۔ یہاں پہ تو بھائی 2 روٹی کمانے والے سے بھی لوگ جلتے ہیں، تو بھائی وہ لوگ تو پھر کہاں سے کہاں لگژری لائف جی رہے ہیں۔ سو ایک ہمارے معاشرے میں جو یوتھ ہے وہ اسی طرف بہت اس کا رجحان ہے کہ انفلوئنسرز کو بہت زیادہ وہ بنا کے رکھتی ہے، سر پہ چڑھا کے رکھتی ہے، سیلیبریٹی اور ہیرو بنا کے رکھتی ہے، جو کہ ریئل نہیں ہے، جو کہ ریئلٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی 50 یا 60% سچ ہوتا ہے، صحیح۔ سو ان چیزوں سے بچیں اور حلال کمائی کی طرف آئیں۔ کم یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کم ہے تھوڑا ہے، لیکن کم از کم آپ ویلیو ایڈیشن، اگر آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں اسپیشلی تو آپ ویلیو ایڈیشن دیں معاشرے میں، ویلیو ایڈیشن والا ہی کنزیوم بھی کرے کنٹینٹ اور وہ پروڈیوس بھی کرے۔ اونلی یہی ایک سلوشن ہے کہ آپ خود کو آئندہ ڈکی بھائی جیسے مظلومیت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سو یہی تھا میری طرف سے ایک چھوٹا سا ریویو اس پہ، کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو، لیکن جو میرا ریئل ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں مطلب شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، تھینک یو سو مچ۔ انجینئر نثار ملک کو اجازت دیجیے۔